فاطمی سادات اپنی بیٹیوں کے رشتے واقعہ کربلا کے بعد بھی مروان کی اولاد میں شہزادوں کو دیتے رہے. سر میری زبان نہ کھلوائیں. میں صرف اتنی بات کروں گا کہ بادشاہ جو ہیں، یہ میرا سلطان ڈرامہ جیو والوں نے ڈب کر کے چلایا تھا. میں نے دیکھا نہیں، مجھے لوگوں نے بتایا. جس سلطنت عثمانیہ کے آپ رونے روتے ہیں، کتنی کتنی کریزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی. حکمران ہوتے تھے، حکمران جس کی عورت کو چاہے اٹھا کے لے جائیں، اور لیتے مہذب طریقے سے تھے. ایک حاکم وقت آ کے بدماشی کے ساتھ ایک شریف آدمی کے گھر دستک دے کے اپنی بچی میرے والے کر، میں نے شادی کرنی ہے، ادروائز ڈیش ڈیش ڈیش، تو کہے گا سر لے جاؤ رشتہ. ٹھیک ہو گیا. تو رشتہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مرضی سے بھی دیے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے چیز رہ دے. اچھا اس وقت تو نہیں کرتے تھے، تو اب ان کو کیا ہو گیا؟ سر ان کو نسل در نسل چیزیں کلیئر ہیں. شاہنوں تو کلیئر نے نا. سید کوئی بھی ہو، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، سنیوں میں بھی چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، ان کو کلیئر ہے کہ آل امیہ نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. کیونکہ وہ نسل در نسل ان کے گھر کی سٹوریز ٹرانسفر ہوئی ہیں. ان کو یہ چیزیں کلیئر ہیں. جیسے بنگالی ہیں، 8 سے 100 سال بعد بھی بنگالیوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اس وقت. بھلا نہیں سکتے وہ اس چیز کو. اس طریقے سے پارٹیشن کے وقت کے جو لوگ ہیں، پارٹیشن کے وقت جو ظلم و ستم ہوا وہ نہیں بلا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. قائد اعظم محمد علی جناح اسماعیلی شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، تو کیا اسی وجہ سے علماء ان پر فتوے لگاتے رہے؟ محمد علی جناح کا صرف ایک میں آپ کو خطبہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کی تعریف کی ہے. اور سب سے بڑھ کر محمد علی جناح کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ شبیر احمد عثمانی صاحب نے، جو تقی عثمانی صاحب کے والد کے استاد تھے، مفتی محمد شفیع صاحب کے، جو بندی شیخ الحدیث تھے. ٹھیک ہو. انہی کا بتیجا نا مفتی عامر عثمانی، جس نے خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شبیر احمد عثمانی صاحب تو سنی تھے. تو اور یہ ان کی وصیت میں جنازہ ہوا تھا، محمد علی جناح صاحب نے ریٹن میں یہ کی تھی. تو میرا خیال اتنا کافی ہے. اور کتنے تاریخ میں واقع ہیں کہ ایک سنی نے مرتے وقت شیعہ کو جنازہ پڑھانے کی وصیت کی اور شیعہ نے مرتے وقت سنی کو پڑھانے کی. یہ تو سنی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جنازہ پڑھانے دیتے. سر کسی بریلوی نے کبھی وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ اہل سنت والجماعت دیوبند پڑھائے گا؟ سوال ہی پتہ نہیں. یا میرا جنازہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث پڑھائے گا؟ ہاں. یہاں سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے، اتو کی تو پیدا ہوا ہے، اور تسی خود تکے نال ہی پیدا کیتا ہے. معراج شریف کے متعلق کی ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ اللہ نے کسی انسانی لہجے میں کلام کیا؟ کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا لہجہ تھا اور اہل سنت کہتے ہیں ابو بکر کا لہجہ تھا. کسی کا بھی لہجہ نہیں تھا. تاریخی روایات. اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اپنے بندوں کے ساتھ وہ کسی بھی تشبیہ کے سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء. یہ قصہ آدم اور ابلیس جو آتا ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گفتگو کی، ابلیس نے آگے سے یہ کہا، یہ ہمیں نہیں پتا یہ الفاظ کی شکل میں تھا، آواز کی شکل میں تھا، یا دل پر القاء تھا. یہ ڈیٹیلز کوئی نہیں آئی ہے. تو یہ سنی کون ہے جو کہتا ہے حضرت بکر کی آواز؟ کوئی سنی نہیں کہتا. شیعہ ضرور کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں جھوٹ. سنی ابھی اس لیول پہ نہیں گرے ہوئے کہ یہ بات کرے. میں نے تو اسی تکے نال ہی سوال بنایا کیا نہیں؟ یہ ایسی جیسے تاریخی روایات اس قسم. یہ شیعہ ہی کہتے ہوں گے کہ سنی یہ کہتے ہیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم شیعہ کی اصلیت سنیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں، سنیوں کی اصلیت شیعہ سے نہیں. ان کی خود کتابیں پڑھیں کہ وہ سب کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں.